بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ قسمتوں کے کھیل کی قسط نمبر 8 شیئر کریں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، تاکہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کر سکیں۔ مرد پر ہاتھ اٹھانے کا مطلب اس کے اندر کے سوئے ہوئے شیطان کو جگانا ہے، اور جب مرد کا شیطان جاگ جائے تو پھر بدلے کی آگ میں وہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے کچھ سجائی یا سنائی نہیں دیتا۔ لڑکی، تم نے بہت بڑی غلطی کی، جانتی ہو اس اکڑ اور گھمنڈ میں تم نے صرف اپنا نقصان کیا ہے۔ وہ نمل کے سامنے بیٹھ کر بولا، عورت جتنی بھی باہمت اور پر اعتماد ہو، وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نازک ہوتی ہے، بالکل اس تتلی کی طرح جسے اگر ہاتھوں میں پکڑ لیا جائے تو نہ صرف وہ بے رنگ ہو جاتی ہے بلکہ اڑنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ وہ سر جھکائے بولی، میں نے پہل نہیں کی تھی بدتمیزی میں، اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی تھی، تبھی میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ یہاں بھی غلطی تمہاری ہے، اگر اس نے چھونے کی کوشش کی تھی تو تم اسے زبان سے بھی تو روک سکتی تھی نہ کہ ہاتھ اٹھا کر۔ اب نتیجہ دیکھو اپنے ہاتھ اٹھانے کا، وہ تمہیں اٹھا کر لے آیا۔ وہ شاہ جی کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، تو کیا جاذب کی غلطی نہیں ہے؟ کیا میں اسے چھونے دیتی خود کو خاموشی سے، اس کے آگے تھالی میں پڑے کھانے کی طرح سجا کر پیش کرتی کہ جتنی بھوک لگی ہے اتنا کھا لو، باقی جو بچ گیا وہ جھوٹا کسی اور کے لیے صحیح۔ غلطی ہے جاذب کی، بلکہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ خود کو سنبھال نہیں سکا۔ اس نے میرے گھر میں ہی نہیں، یہاں لا کر بھی میرے ساتھ نشے کی حالت میں غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ شاہ جی نے بے یقینی سے عامر کی طرف دیکھا۔ جاذب اور نشے کی حالت میں؟ شاہ جی، وہ اس کی بدتمیزی کو بلا نہیں پا رہا تھا، اور پھر اس کی ہردرمی نے کہ جاذب کے صبر کو للکارا، اس لیے اس نے تھوڑی شراب پی لی تھی۔ شاہ جی نے آبرو اچکائے، اف لڑکی، ایک تمہارے پیچھے وہ شرابی ہو گیا اور قاتل بھی، اتنا جنون میں نے اس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شکر کرو کہ تمہاری عزت محفوظ رہی، کیونکہ جاذب کسی کام کو کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ارادہ کر لے تو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن پتہ ہے تم اس کی ایک عادت کی وجہ سے بچ گئی کہ وہ اپنی طاقت یا مردانگی خود سے کمزور انسان پر نہیں آزماتا۔ خیر، جو بھی ہوا بہت غلط ہوا، لیکن اب جاذب کو کوئی بدعا مت دینا۔ کیوں؟ نمل نے شاہ جی کو دیکھا۔ یہ مت بھولو کہ باہر بلوچ کی آدمیوں سے بچا کر وہ تمہارا محافظ بھی بنا ہے۔ وہ نہ ہوتا تو آج تمہاری لاش سمندر کے کنارے یا بوری بند لاش کی صورت کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑی ملتی۔ نمل یہ سن کر خوف سے کانپ اٹھی اور با آواز رو پڑی، تم نے ہمیں غلط سمجھا، مرد میں فرق ہوتا ہے۔ ہم گلیوں کے نکڑ پر بیٹھنے والے یا بازاروں میں گھومنے والے چور چکے مرد نہیں جو راہ چلتی عورتوں کو چھیڑ کر ان سے تھپڑ کھاتے یا گالیاں لیتے پھریں۔ شاہ جی نمل کی فطرت کو سمجھ چکا تھا، اور ایسے زانی مرد بھی ہرگز نہیں جو عورتوں کی ٹھاکر ہوں اور ان کو صرف اپنے لیے وقتی لطف کا سامان سمجھے۔ شاہ جی کی باتیں نمل کے دل میں اترتی گئی۔ اچھی لڑکی ہو تم اور باہمت بھی، لیکن نمل کی خاموش لب کھلے، لیکن کیا؟ تم زبان بہت چلاتی ہو، اسے تھوڑا کنٹرول کرو، کیونکہ انسانی جسم میں زبان واحد ایک ایسی چیز ہے جس کا وزن تو بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں، اور جب یہی زبان بلا وجہ کھلے تو بہت سی مشکلات کی وجہ بن جاتی ہے۔ نمل کے چہرے پر ندامت کے آثار دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، میرا کام تھا تمہیں سمجھانا کہ غلط جاذب ہی نہیں تم بھی ہو۔ خیر، اللہ تمہیں اور سب کی بہن بیٹیوں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ پھر عامر کی طرف پلٹا، لے جا یار اسے جاذب کے پاس۔ نمل فوراً بولی، جاذب کے پاس کیوں؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے گھر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں، وعدہ میں نے کیا تھا اور پورا بھی کر دوں گا، لیکن فی الحال جاذب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ میں تمہیں اس کے حوالے کرتا ہوں، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بختی نے پوری رات اسی طرح آنکھوں میں گزار دی تھی۔ کون لوگ تھے یہ؟ ان کے ساتھ کب تک رہنا تھا بختی کو؟ اور وہ یہاں محفوظ بھی ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال وہ خود سے کر کے تھک گئی تھی۔ صبح کب کی ہو چکی تھی، لیکن صبح کے اجالے کا بختی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا،
کیونکہ اس کی قسمت میں اندھیرا ہی لکھا تھا۔ روشنی کی کرنیں اس کے نصیب کے پہنچ سے کوسوں دور تھی۔ ویل چیئر والی عورت نے اسے پکارا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ سر اٹھا کر بولی، بدبخت۔ یہ کیسا نام ہے؟ کس نے رکھا ہے یہ نام تمہارا؟ میرے بخت نے۔ اچھا اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو، تم نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ بختی اپنے حلق سے ناشتہ بڑی مشکل سے اتار رہی تھی۔ نوری بیٹا، احمد اس معذور عورت کی طرف بڑھا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ بہت خوش لگ رہے آپ، خیریت تو ہے نا؟ احمد نے ہاتھ میں پکڑا پرچہ اس کے سامنے رکھا اور رونے لگے۔ نوری، تیرے آپریشن کی تاریخ مل گئی آج۔ نوری نے باپ کے ہاتھ پرچہ لے کر حیرت سے دیکھا تو چھم چھم اس کے نین برس پڑے۔ وہ باپ سے لپٹ گئی۔ ابو، ہماری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے سن لی میری التجا۔ میری بچی، وہ رب چاہے تو کیا نہیں ممکن۔ دونوں باپ بیٹی کا پیار دیکھ کر بختی کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی کہ کاش میرا بھی کوئی اپنا ہوتا، میں بھی کسی کو اپنا کہہ سکتی، میں بھی کسی سے لپٹ سکتی۔ ابو، اب میں چلنے لگوں گی نا اپنے پیروں پر۔ وہ خوشی خوشی اپنی ساکر ٹانگوں کو دیکھ کر بولی۔ احمد نے بختی کی طرف دیکھا۔ تمہارے قدم بہت مبارک ہے بیٹا، ہمارے ہاں آتے ہی خوشیوں کی بہار لائی ہو اپنے ساتھ۔ احمد کی بات سن کر بختی کے ہاتھ سے چائے کا کپ پیالہ چھوٹ گیا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کانچ اٹھانے لگی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، گھبراؤ مت، میں کئی مہینوں سے اسپتال کے چکر کاٹ کر تھک گیا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے اس کی کمر کے موڑے خراب ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا، جلد از جلد، اور آپریشن 5 لاکھ کا تھا۔ میں غریب آدمی کہاں سے لاتا؟ آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے میری بچی معذوروں کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ روز گورنمنٹ کے ہسپتال جاتا، ہر بار ڈاکٹر اگلے مہینے کا کہہ دیتے تھے، اور آج ڈاکٹر نے آپریشن کی تاریخ دے دی، اور وہ بھی 1 ہفتے بعد۔ احمد نے بختی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے بیٹا، بہت بختوں والی ہو تم۔ احمد کی بات سن کر بختی کے آنسو گالوں پر بہنے لگے اور اس کے دل سے نکلتی آوازیں صرف وہی سن سکی۔ خدا میرے جیسے بخت کسی کی نہ کرے جسے بختوں میں در در کی ٹھوکریں لکھی ہو۔ پیدا ہونے سے 22 سال کی عمر تک یہ چوتھی چوکھٹ تھی جہاں اسے مجبوری کے نام پر لا کر پھینکا گیا تھا۔ نوری نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم بدبخت نہیں، خوش بخت ہو۔ گوپال کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ اچانک اسی دن فیملی کے ساتھ سندھ روانہ ہو گیا۔ یہاں نوری کے آپریشن کی خبر سن کر اس کی چھوٹی بہن انم گھر آ گئی اور اپنی جگہ بختی کو مسز جمال کے بنگلے پر کام کے لیے چھوڑ آئی اور اس کے بدلے کچھ پیسے بھی وصول کر لیے۔ اتنا بڑا بنگلہ بختی نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاروں طرف ٹکر ٹکر نگاہوں سے گھر کو تکنے لگی۔ اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہو۔ مسز جمال نے بختی کو غور سے دیکھا۔ کھلتی ہوئی سنہری گندمی رنگت، اس پر کالی سیاہ آنکھیں اور ان پر دراز پلکوں کی جھالر۔ مسز جمال کو وہ بہت پسند آئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بختی خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی؟ اپنا پیدائشی نام بدبخت بتاتی یا صبح کو ملنے والا نیا نام خوش بخت؟ نام پوچھا ہے تمہارا؟ وہ سہم کر بولی، خوش بخت۔ مسز جمال مسکرائی اور کہا، نام تھوڑا پرانا ہے لیکن اچھا ہے۔ وہ اسے بنگلے کے اندر لے گئی اور سارا کام سمجھانے لگی۔ شام ہو رہی تھی۔ نمل اپنے گھٹنوں پر سر رکھے گہری سوچوں میں گم تھی۔ بختی کی ضد سے لے کر شاہ جی کی باتوں تک سارا منظر فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ اسے بختی وہ یاد آئی کہ نمل کے علاوہ اس کا پریشان حال کوئی نہیں تھا۔ وہ کھڑکی سے ڈھلتے سورج کو تکتی رہی۔ عین اس وقت جاذب نے کمرے میں داخل ہو کر اسے پکارا، سنو، اپنے گھر جانا ہے تم نے؟ نمل نے سر اٹھا کر جاذب کی طرف دیکھا۔ جاذب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے منہ سے انکار سننے کا منتظر تھا۔ جاذب کی بات سن کر پہلے تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، پھر ایک دم وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ جاذب اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر افسردہ سا ہو گیا، لیکن اس کے اداس چہرے پر آتی بہار دیکھ کر بولا، چلو پھر، لیکن منہ دھو لو، بال سمیٹ لو۔ نمل بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور منہ دھو کر بال سلیقے سے سمیٹے جاذب کے سامنے تھی۔ اب جلدی کرو پلیز۔ جاذب نے ایک نظر غور سے دیکھا اسے،
اس کے چہرے کی چمک مان پڑ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اندھا ہوا تھا۔ وہ نمل لگ ہی نہیں رہی تھی۔ 5 دنوں میں وہ مرجھا کر رہ گئی تھی۔ اس کی تحویل میں نمل بچوں کی طرح بے چین تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو، جانا نہیں ہے کیا؟ جاذب نے چپ چاپ چابیاں اٹھائی، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ باہر لان میں شاہ جی، عامر اور اسد تینوں موجود تھے۔ ارے او باگڑ بلی! شاہ جی کی آواز پر وہ پلٹی۔ معاف کر دینا ہمیں، اور سنو، اگر وہاں محلے میں زیادہ پریشانی ہوئی تو کسی سے الجھنا مت، کیونکہ لوگ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے نہیں، اکثر دفنا دیتے ہیں۔ وہ جملوں میں شاہ جی بہت گہری بات کر گیا تھا۔ تم گھر تبدیل کر لینا، تمہارے ماتھے پہ یہ بدنامی کا داغ ہٹے گا تو نہیں، لیکن مان ضرور پڑ جائے گا۔ اور ہاں، میری بمپر آفر پر بھی ضرور غور کر لینا، قابل قبول سمجھا تو یاد کر لینا، بندہ حاضر ملے گا۔ شاہ جی نے مسکرا کے نمل کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں واپسی کی ذلت خاموش طوفان کی صورت تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ کہہ دو جو کہنا ہے، نکالو اپنی بھڑاس۔ وہ اپنے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اب کچھ نہیں کہنا مجھے، بلکہ سننا بہت کچھ ہے۔ اگر واپسی کے راستے تم پر بہت تنگ یا پابند ہوگے تو آ جانا یہاں واپس۔ جاذب کی بات سن کر وہ طنزیہ مسکرائی۔ اس در پر کیسے واپس آؤں گی جس کی وجہ سے مجھ پر ہر دروازہ بند ہوا؟ وہاں موجود سب کی نظریں جھک گئی۔ شاہ جی آنے والے وقت پر نمل کو پڑنے والے تمانچوں کی گونج سن کر بولا، معافی مانگ سکتے ہیں تم سے؟ کہو تو پاؤں پڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ اپنے اندر کے درد کو وہ لفظوں میں سمو کر بولی، آپ کو میرے پیروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو رسوائی کی بیڑیاں ڈال دی میرے پیروں میں، ان کا بوجھ تا حیات کافی ہے میرے لیے۔ حافظ صاحب فجر کی نماز کے لیے مسجد روانہ، دروازہ کھلا چھوڑ کر کے، اس امید پر کہ شاید وہ گھر واپس آ جائے تو نمل موجود ہو۔ ابھی بھی اپنے رب سے وہ گڑ گڑا کر اپنی بیٹی کی سلامتی اور واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اے میرے رب، اتنا نہ آزما کہ میری دعا کے لیے اٹھے ہاتھ تھک جائیں اور میں مایوسی کی چادر میں لٹا تیرے در سے خالی ہاتھ لوٹوں۔ اے میرے رب، تیری شان کے خلاف ہے یہ کہ کوئی تیرے در سے خالی لوٹے۔ میں نے ہمیشہ تجھ سے اپنی لو لگائی ہے، تیرے ہی طرف دیکھا ہے، مجھے میرے گناہوں کی کوئی اور سزا دے دے، لیکن یہ سزا ناقابل برداشت ہے تیرے اس کمزور سے بندے کے لیے۔ حافظ صاحب کے آنسو سجدے میں گرنے سے پہلے گر پڑے۔ جاذب کی گاڑی نمل کے دروازے پر آ کر رکی اور نمل نے بے یقینی سے اپنے گھر کو دیکھا، پھر جاذب کی طرف دیکھا جو بڑی حسرت سے اسے تکے جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ کر دہاڑے مار مار کر روئے کہ کیسے کرے گی اب وہ سب کا سامنا، کیسے یقین دلائے گی کہ اپنی پارسائی کا کیا حالت ہوگی اس کی بابا کی۔ اپنے ساتھ ہزاروں سوالوں کا بوجھ لیے وہ گاڑی سے اتری تو ایک بیگ جاذب نے اسے تھمایا۔ تمہارے زیورات ہے اس میں؟ نمل بولی، اس کی ضرورت مجھے بھی نہیں تھی، لیکن اس لیے اٹھائے تھے کہ یہ چوری کا کیس لگے۔ نمل خاموشی سے بیگ اٹھا کر دروازے پر دستک دینے لگی تو دروازہ کھل گیا۔ نمل نے اپنے گھر کی دہلیز پر پاؤں رکھا اور پلٹ کر جاذب کی طرف دیکھا تو وہ جاگ چکا تھا۔ بختی کو مس جمال کے گھر میں کام کرتے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ بختی کے کام سے مسز جمال بہت خوش تھے۔ وہ سارا دن خاموشی سے اپنا کام کرتی اور رات کو سرونٹ کوارٹر میں جا کر سو جاتی اماں ہاجرہ کے ساتھ۔ اماں ہاجرہ ان کے گھر میں صفائی کا کام کرنے والی ماسی تھی۔ مسز جمال کے شوہر اس کے بھائی بزنس ٹور سے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے واپس آنا تھا اور مسز جمال نے بختی سے کھانے کا اچھا خاصا انتظام کروایا۔ بختی اپنے کام میں مصروف جیسے ہی کچن سے باہر آئی تو اندر آتے مسز جمال کے ٹکرا گئی۔ اس کے ٹکرانے پر وہ غصے سے بولا، اندھی ہو تمہیں نظر نہیں آتا؟ بختی نے شیر کی طرف پلکیں اٹھا کر دیکھا اور معذرت کی۔ شیر نے جب اسے دیکھا تو وہ اس کی معصومیت میں گم سا ہو گیا۔ بلا کی کشش تھی اس کے عام سے نین نقش میں۔ بختی نے اس کے گورنے پر جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور واپس کچن کی طرف پلٹی۔ وہ پیچھے سے اس کی چٹیاں دیکھتا رہا جو اس کے گھٹنوں سے نیچے تک آ رہی تھی۔ شیر اسے بھی دیکھ رہا تھا کہ جمال کی آواز پر چونکا، صاحبزادے راستے میں کیوں کھڑے ہو؟ وہ سر جھٹک کر بولا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ دونوں تھکے ہارے صوفے پر بیٹھے۔ جمال نے انم کو آواز لگائی۔ جمال کی دوسری آواز لگانے پر بختی پانی ہاتھ میں لیے کچن سے باہر آئی۔ جمال کی نظریں بھی پل بھر اس پر ٹک گئی۔
صاحب یہ انم نہیں ہے، بختی کی نازک سی آواز نے شہر کی کانوں میں رس گولا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بختی سوچ میں پڑ گئی کہ ہر کوئی اس کا نام کیوں پوچھتا ہے۔ شہر کے پھر سے پوچھنے پر وہ بے مشکل بولی، خوش بخت۔ بختی کو جمال کی مسلسل گھورتی ہوئی نظریں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ اس کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ مسز جمال کے آتے ہی وہ کچن میں غائب ہو گئی۔ حافظ صاحب مسجد سے گھر پہنچے تو دروازے پر انہیں ایک عجیب سا احساس نے آ گھیرا۔ دروازے کو چھوتے ہی انہیں نمل کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے نمل موجود ہو۔ دل ہی دل میں دعا کرتے وہ آگے بڑھے تو نمل بھاگ کر ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ حافظ صاحب نے بے یقینی سے نمل کو چھوا کہ کہیں یہ ان کا خیال تو نہیں، لیکن بیٹی کو خود سے لپٹا پا کر وہ رو دیے۔ میری بچی، میری جان۔ انہوں نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ باپ بیٹی کے ملن کا یہ منظر دیکھ کر آسمان بھی چھم چھم برس پڑا۔ وہ 100 بار باپ کے سینے سے لگی تھی اور بار بار اس کا ماتھا چومتے۔ باپ بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر تھکے نہیں تھے۔ حافظ صاحب کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ وہ اپنے رب کا کیسے شکر ادا کرتے۔ نمل کا اترا اترا چہرہ، آنکھوں کے گرسے ہلکے، پھیکی پڑتی چہرے کی رنگت دیکھ کر ان کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ بھوک لگی ہے نا تمہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں لاتا ہوں ناشتہ، تم بدل لو یہ لباس، تم پر نہیں اچھا لگ رہا۔ نمل سمجھ گئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب وہ اس لباس کے قابل نہیں رہی تھی۔ حافظ صاحب ناشتہ لیے باہر گئے تو ہمیشہ کی طرح سب نے ہی نمل کا پوچھا۔ وہ خاموشی سے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر آئے۔ بابا جانی آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے؟ میں کہاں تھی اور کیسے واپس آئی اور کون مجھے لے گیا تھا؟ وہ نمل کا ماتھا چوم کر بولے، میری بچی، میں تمہارا باپ ہوں، زمانہ نہیں کہ تم سے تمہاری بے گناہی کا ثبوت طلب کروں۔ تم صحیح سلامت میرے سامنے ہو، میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ دونوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ جائے نماز پر بیٹھے حافظ صاحب کی شدت سے بہتے آنسو دیکھ کر بولی، بابا جانی آپ کے آنسو اس خوف سے نہیں روک رہے نا کہ آپ کی بیٹی اپنی عزت، اپنا مان، آپ کا غرور اور آپ کا نام سب کچھ لٹا کر واپس آئی ہے؟ وہ خاموش رہے۔ وہ ان کے چہرے کا رخ اپنی طرف کر کے بولی، بابا جانی یہاں دیکھیں میری طرف، کچھ تو پوچھے مجھ سے، میں کیسے آئی واپس، کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ نہیں ہے میری سماحتوں میں اتنی ہمت کہ میں اپنی ہی بیٹی کی رسوا ہونے کی اور بے آبرو ہونے کی داستان سنوں۔ مر جاؤں گا میں۔ ایسی تو نہ کہیں بابا جانی۔ بے بس باپ کو دیکھ کر نمل ان کے گلے سے لگ گئی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے بے آبرو ہونے کی داستان سناؤں گی؟ بابا آپ کی گڑیا محفوظ رہی آپ کی دعاؤں سے۔ بابا میرے لٹیرے ہی میرے محافظ نکلے۔ حافظ صاحب نے بے یقینی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ ان کے ہاتھ چوم کر بولی، جی بابا جانی، آپ کی نمل بے آبرو نہیں لوٹی۔ وہ مجھے جس طرح بے آبرو لے کر گئے تھے، اسی طرح میرے مان سمان کے ساتھ با آبرو واپس لائے ہیں۔ بابا وہ لوگ برے نہیں تھے، لیکن اوباش یا بدنیت نہیں تھے۔ حافظ صاحب اس وقت سجدے میں گر گئے اور رب کے آگے ماتھا ٹیک کر اس کا شکر ادا کیا کہ اے میرے رب، میں نے تجھ سے جو بھی مانگا، جیسی مانگی تو نے قبول کی، کیسے ادا کروں تیرا شکر ادا۔ بختی کی ذمہ داری میں کچن تھا، وہ ہر وقت کچن میں مصروف رہتی۔ خوش بخت وہ جمال کے بلانے پر پلٹی تو اس کو خود سے اتنا قریب دیکھ کر بری طرح ڈری۔ میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا دو۔ جی آپ جائیں، میں بنا کر لاتی ہوں۔ مجھے اب تم میرے ہی گھر میں حکم دو گی کہ میں کچن سے باہر جانے کا؟ بختی سہم گئی۔ میری کیا اوقات کہ میں آپ کو حکم دوں؟ وہ اس کے نہایت قریب ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، خیال رکھنا اس بات کو، آئندہ تمہارے منہ سے یہ نہ سنوں۔ جی صاحب جی، وہ رو دینے کو تھی، جلدی سے لاؤ چائے۔ وہ روتے روتے چائے بنانے لگی۔ ماما جی، آپ نے خود سے الگ کر کے مجھے کیسے لوگوں میں سونپ دیا، جہاں کسی کی گندی نظروں سے بھی میں خود کو بچا نہیں سکتی۔ ماما جی، ایک بابو سے تو آپ نے مجھے بچا لیا، لیکن یہاں دوسرا بابو بھی ہے، اس سے کون بچائے گا؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ ٹپکنے لگے، کیونکہ
الگ کیا آپ نے مجھے خود سے۔ ماما جی میں ظلم برداشت کر لیتی، درد، زخم، بھوک، پیاس سب سہ لیتی تھی، لیکن یہ ہوش کی بھوک نہیں سہ سکتی۔ وہ دل ہی دل میں گوپال کو مخاطب کر کے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ بابا جانی بھکتی کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ اسے بلا لائیں نا۔ بیٹا وہ یہاں نہیں ہے، چلی گئی یہاں سے۔ نمل کی جان نکل گئی۔ کیا مطلب آپ کا؟ کہاں چلی گئی؟ گوپال کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ سندھ گئے ہیں، کب آئیں گے کچھ پتہ نہیں۔ بھکتی ان کے ساتھ گئی ہے؟ ہاں شاید، لیکن بھکتی مجھے کافی دنوں سے نظر نہیں آئی، نہ میرا پوچھا نہ تمہارا۔ نمل سن کر بہت بے چین اور پریشان ہو گئی۔ نمل کی واپسی کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی، لوگوں نے ان کے گھر آنا شروع کر دیا۔ حافظ صاحب سب کے سوالات سن کر عاجز آ چکے تھے۔ کیا ہوا آپ کی بیٹی؟ کیسے واپس آئی؟ بھاگ کر آئی ہے یا ان سے؟ کیا ہوا آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ اس کا تو برا حال ہوگا، بیچاری اپنی عزت لٹا کر آئی۔ خیر جان بچ گئی، شکر ہے، لیکن عزت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں۔ اجتماعی زیادتی کا نشانہ تو نہیں بنی؟ پولیس میں رپورٹ کریں، پکڑوائیں ان ظالموں کو جنہوں نے نمل کا استحصال کیا۔ ایسے کتنے سوالات تھے جن کا کوئی جواب نہ تھا ان کے پاس۔ نمل کو اب سب یہ سہنا، وہ جانتی تھی کہ منہ چھپا کر نہیں بیٹھ سکتی، ان سب کو جواب دینا ہوگا اسے، اور ان سب کی جھوٹی تسلیوں کے سکون سے اپنی گود بھرنی ہوگی۔ السلام علیکم حافظ صاحب، مبارک ہو آپ کی بچی آ گئی۔ محلے سے شمع اور رقیہ خالہ آئیں۔ کہاں ہے وہ؟ بلائے تو ہم بھی دیکھیں کیسی ہے وہ اب۔ کیوں بہن، دیکھنے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ میری بچی کوئی نمائش کی چیز تو نہیں کہ سب کو دکھاتا پھروں۔ ارے آپ تو خام خواہ غصے میں آ گئے، ہم تو بچی کے سر پر ہاتھ رکھنے آئے تھے کہ کیسے وہ بیچاری زیادتی کا شکار ہوئی، کیا حال کیا ہوگا ان ظالموں نے اس کا۔ حافظ صاحب کی طبیعت خراب ہو رہی تھی پہلے ہی۔ خدا کا واسطہ ہے بہن، ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں، جائیں یہاں سے۔ شمع بڑے سٹائل سے اٹھلا کر بولی، واہ حافظ صاحب واہ، آپ تو ایسے پیش آ رہے ہیں جیسے آپ کی بیٹی کوئی مہان کام کر کے اس کا ایوارڈ جیت کے آئی ہے۔ ہم تو آپ کی ہمدردی کے لیے۔ وہ شمع کی بات کاٹ کر بلند آواز میں بولے، چلے جائیں یہاں سے، نہیں چاہیے ہمیں آپ کی ہمدردی۔ رقیہ کیوں پیچھے رہتی؟ لپک کر بولی، اپنی عزت تو مٹی میں مل گئی، ہماری تو نہ کریں۔ ان کی باتیں سن کر نمل نماز ادھوری چھوڑ کر باہر آئی۔ نمل کو دیکھ کر وہ مسکرائی، کیسے ہو نمل بیٹا؟ ہائے رنگ دیکھو بچی کا، مرجھا کر رہ گئی۔ دوسری بولی، ظاہر ہے عورت کے پاس عزت کے سوا ہوتا ہے کیا ہے کہ جب عزت نہ رہی تو پھر جینے کی قابل نہیں رہتی عورت۔ شمع ترس کھا کر بولی، کیا ہوا تھا بیٹی تیرے ساتھ؟ کیا انہوں نے کتنے لوگ تھے؟ کہاں لے گئے تھے اور پھر واپس کیسے چھوڑ گئے؟ نمل نے کرسی پر گرتے باپ کی طرف خاموشی سے دیکھا۔ نسیمہ خالہ بھی آ گئی۔ کیا بتائے اپنی بربادی کا قصہ وہ بچی اپنے منہ سے، کیسے انہوں نے استعمال کیا اور پھر چھوڑ دیا، نہ جانے کتنے مرد تھے۔ نمل کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ نمل چلا کر بولی، بس کر دیں، خدا کا واسطہ ہے اپنے لفظوں کے تیر چلانا بند کر دیں۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کوئی برباد ہوا ہو یا آباد، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس آپ کو چسکے لگانے کے لیے لوگوں کی رام کہانیاں سننی ہوتی ہے۔ آپ کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں، کل کو آگے پیچھے ہوئیں تو ان سے پوچھنا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، کس نے ان کا آنچل چھینا، کتنے ہاتھوں نے اس کے بدن کو چھوا اور کس نے ان کو نوچا۔ مجھے تو اللہ نے اپنی امان میں رکھا، اللہ نہ کرے کل کو آپ کی بہن بیٹیوں پر یہ وقت آیا تو ان سے ضرور پوچھنا، وہ سب شاید وہ اپنی عزت کے چپیترے اڑاتے والوں کو گنتی کر سکیں۔ شمع بلند آواز میں محلے کو سنا کر بولی، خبردار جو ہماری بہن بیٹیوں کو اپنی بدبختی میں شامل کیا یا ان کا نام بھی لیا تو